جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج پھر ہم اس کی جو 12ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ خلجی خاندان کا ذکر کیا، پہلے خاندان غلامہ کا ذکر بھی ہوا، غوریوں کا ہوا، غزنویوں کا ہوا، اور خلجیوں کے آخری جو حکمران تھے وہ بڑے ہی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے بڑی تباہی کر دی تھی۔ اور پھر جو نو مسلم تھا خسرو ملک، اس نے جو ہے نا جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو وہ چونکہ منافق تھا اور اس نے جو ہے نا وہ سارا نظام ہی درم برہم کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے دربار، پہلے خلجیوں کے دربار میں ہی علاؤ الدین خلجی کے دور سے ہی غازی بیگ نام کا ایک تغلق جو ہے نا، غازی بیگ تغلق نام کا ایک آدمی تھا جو بعد میں غیاث الدین تغلق جو ہے نا وہ بنا۔ تو غازی بیگ تغلق جو ہے یہ بھی ترک نسل سے تھا اور بڑا ہی بہادر تھا۔ ویسے وہ لاہور کا گورنر بھی جو ہے نا وہ رہا، اور پھر دیپال پور کا جو ہے نا وہ گورنر بھی رہا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ خسرو ملک جو ہے یہ تو بالکل ساری سلطنت کو تباہ کر گیا ہے، تو اس نے پھر ملتان کا جو گورنر تھا کشلو خان، اس کو لکھا، باقی بھی سارے جو گورنر تھے مختلف جو اس کے تعلق واسطے والے تھے ان کو اس نے اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تو کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے معذرت کی، مگر اس نے پھر آخر خسرو ملک کو جو ہے نا وہ اس پہ چڑھائی کی دلی کے اوپر اور اس کو شکست دی۔ خسرو ملک باغ کے ایک جو ہے نا وہ باغ میں چھپ گیا تھا، اور پھر کوئی جب بھوک نے تنگ کیا تو وہ باہر نکلا تو باغبان سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، تو اس نے اپنے نہ دیا کچھ، تو اس نے پھر اپنی انگوٹھی اتار کے اسے دی کہ یہ گروی رکھ لو اور مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو وہ باغبان جب وہ انگوٹھی لے کر بازار میں گیا اس کو بیچنے کے لیے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی قیمتی انگوٹھی اس کے پاس کہاں سے آئی ہے۔ تو پھر وہ جو غیاث الدین تغلق کا جو بیٹا تھا جونا، جو محمد بن تغلق بنا بعد میں، تو اس کو غیاث الدین نے بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ خسرو ملک کو۔ تو خسرو ملک کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے آ کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو غیاث الدین تغلق نے اسے کھانا کھلایا، شربت پلایا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ جس طرح تم نے جو ہے نا وہ قتل کیا تھا جو ہے نا قطب الدین کو، اسی طرح اسی جگہ لے جا کر اس کو قتل کر دو، اور اس کو مروا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ خلجیوں میں تو کوئی رہا نہیں تھا تو پھر گیا اس نے جو غازی بیگ تغلق تھا اسی نے غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا اور دلی کے تخت پہ جو ہے نا یہ بیٹھ گیا۔ تو یہ 1321 سے 1325 تک یہ غیاث الدین تغلق جو ہے یہ رہا حکمران جو ہے وہ دلی کا۔ تو غیاث الدین تغلق جو ہے یہ نرم دل آدمی تھا اور بڑا جنگجو تھا، اور یہ اس نے سلوک کرنے والا تھا، درگزر کرنے والا تھا۔ تو پہلے جس طرح بتایا کہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں بہت ٹیکس لگ گئے تھے، لوگوں کو دولت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، امراء کو سفید کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، جزیہ ٹیکس، اور ویسے نہریں بھی اس نے بنوائی تھی تو وہ ٹیکس بھی، اریگیشن ٹیکس بھی، اور بڑے قسم کے ٹیکس جو ہے نا یہ ہمیشہ سے لگتے رہے۔ ویسے کشمیر میں بھی ایک دفعہ کشمیر کے مہاراجا نے چولہا ٹیکس بھی لگا دیا تھا کہ جس گھر میں چولہا جلے گا اس سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت سے ٹیکس اس نے لگا دیے تھے زمینوں کے اوپر بھی، اور چاہے فصل ہو یا نہ ہو ٹیکس دینا پڑتا تھا جو ہے نا زمینداروں کو، کاشتکاروں کو۔ تو اس نے غیاث الدین تغلق نے جو ہے وہ تھوڑی نرمی کی اور لوگوں کو کچھ آسائش دی تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ وہ تنگ نہ ہوں۔ تو لیکن اس نے بھی ایک انتظام ضرور رکھا تھا کہ یہ اتنے زیادہ امیر نہ ہو جائیں کہ یہ بغاوتیں کرنا شروع کر دیں، مگر یہ بالکل پس کے وہ مارے بھی نہ جائیں۔ تو اس طرح اس کا جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور تھا۔ مگر جو اس کا بیٹا تھا
जूना नाम भी था, उगलू भी इसका नाम था शुरू में, बाद में वही फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वो बना, जो जानशीन हुआ फिर गयासुद्दीन तुगलक का। और ये तीन ही मशहूर थे तुगलक्स में, गयासुद्दीन तुगलक और फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज़ शाह तुगलक जो है, यही मशहूर थे। तो इनको जो जूना था या मोहम्मद बिन तुगलक बना बाद में, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा वरंगल फतह करने के लिए। ये देवगिरी जो उधर इलाके हैं साउथ इंडिया के, वो जो है ना उनको, क्योंकि ये बगावत कर दिया करते थे, खिलजी ने भी जो है ना वो उनको ज़ेर किया था, मगर वो जब भी कोई हुक्मरान बदलता था तो वो बगावत कर दिया करते थे। तो वो दूर भी काफ़ी था, तो वहाँ कोई कहते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता, कोई 1 महीना से ज़्यादा लग जाता था वहाँ तक सफ़र करने में। तो ये जो जूना मलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके दिल में शुरू से ही बेईमानी थी। जिस तरह के उधर जो है ना वो अलाउद्दीन तुगलक ने अपने चचा जलालुद्दीन तुगलक को किस तरह जो है ना वो शुरू से ही नज़र रखी हुई थी और कत्ल कर दिया, इसी तरह इसने भी नज़र रखी हुई थी कि मैं जो है ना वो अपने बाप का तख्ता पलट करके तो मैं वो तख्त पर जो है ना वो बैठ जाऊँ। तो उसने अपने जो है ना मसाहिब एक बनाए हुए थे, कोई 9-10 लोगों का एक ग्रुप था जो इसके करीब था, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, तो उनको साथ लेकर ये चलता था। तो ये जब वहाँ औरंगल गया तो वहाँ इसने मशहूर करवा दिया कि बादशाह फौत हो गया है। कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी उस वक़्त, तो उसका मकसद ये था कि ये लोग मेरे करीब आएँ, मेरी बैत करें और मुझे जंग भी ना करनी पड़े, और उसके बाद जो है ना वो मैं जो है वो कर लूँ, जो है ना वो कब्ज़ा कर लूँगा तख्त के ऊपर। तो इस तरह कुछ लोगों को उसने अपने साथ मिलाया। तो पहला हमला हुआ था, ये असल में लड़ना ही नहीं चाहता था, तो इसको तो एक किस्म की शिकस्त हुई या ये पीछे हट गया। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी और आर्मी भेजी और फिर इसको भी जो है ना वो रीइंफोर्स किया और इसको जूना को कहा कि फिर हमला करो दोबारा। फिर उसने हमला किया और फिर फतह हुई थी। तो उधर ये बंगाल अभी तक इनके कब्जे में नहीं आया था। वैसे खिलजियों के दौर में तकरीबन पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ जो थोड़े इलाके थे जो साउथ के वो जजिया देना शुरू हो गए थे, मगर उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो बंगाल में भी 3 भाई थे, जो उनमें भी एक गयासुद्दीन था, एक शमसुद्दीन था, एक नासिरुद्दीन था। गयासुद्दीन बड़े नाम आएंगे, खिलजियों में भी थे, गोरियों में भी थे और तुगलकों में भी थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये वहाँ गया बंगाल में, ताकि वहाँ जो है ना वो इनको शिकस्त दे और इन पे कब्ज़ा करे जो है ना वो बंगाल के ऊपर। तो वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो उस वक़्त उसने अपने बेटे को, इसी मोहम्मद बिन तुगलक को पैगाम भेजा कि मैं इस्तकबाल की तैयारी करो। तो ये जो लीडर होते हैं, मेरे ख्याल में, मुझे पता है, मैं आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, कुछ वज़ीरों के साथ मेरे दोस्त थे, तो वो जब कहीं अपने इलाके में जाते थे तो पहले फ़ोन किया करते थे अपने डीसी को, बाकी सारों को, कि मेरे इस्तकबाल के लिए आओ, बंदे इकट्ठे करके लाओ। तो मुझे भी याद है कि किस तरह वो लोगों को इकट्ठा करवाते थे। तो ये तो बादशाह था, तो इसने अपने बेटे को कहा कि मेरे इस्तकबाल के लिए एक महल बनवाओ, चबूतरा बनवाओ दिल्ली के बाहर। तो वो सुल्तानपुर जगह थी, वहाँ उसने फिर रातों रात 3 दिन लग गए थे, वैसे 3 दिन में लकड़ी का चबूतरा तैयार करवाया। मगर वो चबूतरा क्या था असल में, वो अपने बाप के खिलाफ एक फंदा था और अपने बाप को कत्ल करने का एक मंसूबा था जो इसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने या जूना ने, एक ही नाम है। तो इसने, जो इसका इंजीनियर था, जो आर्किटेक्ट था, अहमद बिन अयाज, उसको बड़ा माहिर था, मगर उसको कहा कि इस किस्म का चबूतरा बनाना है कि ताकि जब हम उसको गिराना चाहें, यानी उसके एक जाविया पे या एक जगह पे जब कोई हाथी चढ़े या कोई वजन पड़े तो वो सारा गिर जाए। तो इसने बड़ी महारत से वो जो है ना वो महल या चबूतरा, जो भी उससे आप कहें, वो बनवाया। और जब जो है ना इसका बाप गयासुद्दीन तुगलक वापस आया तो बड़े शाहाना तरीके से जाके उसका इस्तकबाल किया और गले में हार डाले, सारा करके। तो वहाँ जब वो उस चबूतरे के ऊपर आया तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं
ہاتھی جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہاتھی کو لایا گیا، تو وہ ہاتھی جب جو ہے نا وہ اس کو جگہ ایسی پہ کھڑا کیا گیا اس ہاتھی کو کہ جب وہاں جا کے اس کو کھڑا ہونا تھا تو اس محل نے یا اس چبوترے نے گر جانا تھا۔ تو یہ ابن بطوطہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہاتھی جب آیا تو اس سے پہلے کمال مہارت سے یہ محمد بن تغلق جو ہے نا اس چبوترے سے نکل گیا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت شیخ رکن الدین صاحب ملتان والے بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس جونا ان کا مرید بھی تھا، یہ محمد بن تغلق بڑی قدر کرتا تھا ان کی۔ تو انہوں نے پیر صاحب کو بڑی مہارت سے وہاں سے نکال لیا۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آئیں ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ ان کو اٹھا کے باہر لے آیا خود بھی، اور جو ہی پیچھے وہ ہاتھی وہاں آ کے کھڑا ہوا تو وہ دڑام سے سارا کچھ جو ہے نا وہ غیاث الدین کے اوپر گر گیا۔ غیاث الدین کا جو بیٹا تھا محمود، چھوٹا بیٹا، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو دب گئے سارے اس ملبے کے نیچے، اور کہتے ہیں کہ جب بعد میں کھود کے ان کو نکالا گیا تو اس وقت یہ غیاث الدین اپنے بیٹے کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور اس کو بچانے کی یعنی باپ نے کوشش کی ہوگی اپنے بچے کو، تو وہ اس کو اٹھا کے باہر نکالنے کی کوشش کی ہوگی، جس طرح یہ کل پرسوں جو ترکی میں شام میں زلزلہ آیا ہے، تو کتنے واقعات ہیں کہ لوگ کس طرح 3 4 دن کے بعد بھی زندہ نکلے ہیں، 5 دن کے بعد بھی زندہ کچھ لوگ جن کو خدا نے بچانا ہوتا ہے وہ بچ گئے ہیں، وہ بھی بہت تباہی ہوئی ہے وہاں۔ تو اس طرح ایک بیٹے نے اپنے باپ کو جو ہے وہ اس طرح وہ قتل کر دیا، اور تخت جو ہے نا وہ اس سے چھین لیا۔ ویسے مختلف رائے ہیں، ابن بطوطہ نے تو سارا الزام اسی کے اوپر لگایا ہے، جونا کے اوپر، محمد بن تغلق کے اوپر، کہ اسی نے یہ سارا بنوایا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خود گر پڑا تھا، وہ محل جو ہے وہ اس کا قصور نہیں تھا۔ تو لیکن بہرحال بعد میں اس نے پھر وہ جو احمد بن ایاز تھا، خواجہ جہاں جس کو کہا گیا، اس کو یہ نوازتا بھی رہا محمد بن تغلق۔ تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہو، لیکن یہ اقتدار پہ نظر رکھنا چاہتا تھا اور اس نے رکھی، اور اپنے باپ کو اس نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پھول دکھا کے گلے لگا کے قتل کر دیا، تو وہ کام اس نے کیا، اور اس کے بعد خود جو ہے نا وہ اقتدار پہ وہ قبضہ کر لیا۔ تو اب اگلی جو قسط ہے اس میں ہم محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق کا جو ہے نا وہ ذکر کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ یہ تغلق جو ڈائنیسٹی تھی یہ بہت زیادہ، تقریباً 90 یا 100 سال رہا ان کا بھی، خلجی بھی کوئی 83 سال رہے تھے۔ تو یہ 3 ہی نامور تھے، غیاث الدین، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق، اور اس کے بعد باقی سارے جو ہے نا وہ نائل اور نکارہ ہی تھے۔ تو اس طرح اب اس قسط کو یہاں ختم کرتے ہیں، آگے ہم محمد بن تغلق اور پھر فیروز شاہ تغلق کا جو ہے نا وہ ذکر کریں گے، اور یہ کہ یہ تغلق خاندان کس طرح ختم ہوا، اور ان کی جو ریاست تھی وہ کس طرح تباہ ہوئی ہندوستان کی، اور اس کے آگے جو آئے تیمور لنگ کا ذکر کریں گے، اور سید جو آئے ان کا ذکر جو ہے نا وہ چلے۔ تو اگر آپ نے پہلی قسطیں نہیں دیکھیں تو آپ ظفر نامہ کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور اس میں جو تاریخ پنجاب اور تاریخ ہندوستان کی قسط نمبر 1 سے لے کر آپ ساری دیکھ سکیں گے۔ تو ہم یہ دوبارہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پہلے یہ روشن ٹی وی پہ چلی تھی سیریز، لیکن اب ہم ظفر نامہ کا استفادہ کے لیے یہاں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔